पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज लीडरशिप के नाम। एक बड़ा मशहूर कोट है लीडर्स के बारे में कि अ लीडर टेक्स पीपल वेयर दे वांट टू गो, अ ग्रेट लीडर टेक्स पीपल वेयर दे डोंट नेसेसरली वांट टू गो बट ऑट टू बी। मतलब एक अच्छा लीडर लोगों को उधर ले जाता है जिधर उन्हें जाना चाहिए, मगर एक अजीम लीडर लोगों को उधर ले जाता है जिधर वो जाना नहीं चाह रहे मगर जिधर उन्हें होना चाहिए। आज हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं वो पाकिस्तान की लीडरशिप की एक नई जनरेशन से हैं। कम लोग निकले हैं, कम लोग उभरे हैं, कम से कम मेरी जनरेशन में, जिनके लिए इन बाबों ने और बाबियों ने जगह बनाई है या इनको बनानी पड़ी है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई इन सेंट्रल पंजाब रहे हैं, HSN के ग्रेजुएट हैं, स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, लिंकन से इन्होंने बार किया है, एनर्जी मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इन जैसे लोगों के साथ वही हो रहा है जो बाकी पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, पीटीआई की लीडरशिप के साथ हो रहा है। अपने मुल्क में ही गायब है, मगर आज हमारे साथ बड़े महीनों बाद, ही इज अंडरग्राउंड बट ही सेफ एंड साउंड, ही इज विद अस टुडे। हमाद अजहर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। हमाद, आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही शुरू किधर से करूं, तो ऑब्वियसली आपके हाल अहवाल से ही शुरू करूंगा, सियासत पे बाद में आते हैं। मगर आई वरी फॉर यू, हम मिले नहीं है पहले, कभी चांस नहीं मिला, बट आई वरी फॉर एनीवन जो बंदा या बंदी अंडरग्राउंड हो, जो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से ना मिल सके, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से ना मिल सके। आपकी फिजिकल हेल्थ तो आप माशाल्लाह से सही लग रहे हैं, मेरा ख्याल है सब पीटीआई वाले आप लोगों की आईनी जो है आपकी, जो उसमें मंशूर में है कि सब पुशअप्स मारते हैं, बट हाउ इज योर मेंटल वेलनेस? आप लोग हाउ आर यू डूइंग इन दिस अंडरग्राउंड बंकर ऑफ योर्स? देखिए, जाहिर है कि अगर मैं कहूँ कि ये कोई आसान मरला होता है तो आसान तो नहीं होता, क्योंकि आप खुद तो बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन जो आपकी फैमिली को सहना पड़ता है, और जो जिस तरह से आपको पता है कि आजकल जो दौर है कि जिसमें तमाम हदें पार कर दी जाती हैं और हर हद तक जाया जाता है अपने मुखालफों के खिलाफ, तो वो जाहिर है ये एक बंदे पे टोल तो लेता है, आप पे मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल ना भी हो। और तो इट्स बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे तवक्कल है, और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का सेंस ऑफ बिलीफ या एक फेथ स्ट्रॉन्ग होता है वो ऐसे मौक़ों के ऊपर बेहतर कोप कर सकते हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तक़वियत जो है वो अपने दीन से बहुत ज़्यादा मिली है, और मुझे ज़्यादा इसको अपने दीन को इस टाइम पे पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिला है, और मैं समझता हूँ अपने आप को तब्दील करने का भी बहुत मौका मिला है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। अब इस सब में अगर आप को एक तरफ आपने दीन से कनेक्ट किया है माशाल्लाह से, दूसरी तरफ डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप, और ये जो डिस्कनेक्ट हुआ है फैमिली से, अपने वोटर्स से, अपने लोगों से, अपने कायद से, इस सब को कैसे सह रहे हैं? और साथ साथ ये इस सब में आपके खिलाफ भी बहुत सारे रूमर्स, जो बंदा थोड़ा सा चुप हो जाता है, खामोशी इख्तियार करता है, दूर हो जाता है, पाकिस्तानियों की आदत है कि वो फिर शुरू कर देते हैं उसके खिलाफ रूमरबाजी शुरू कर देते हैं। आप की तस्वीर चल रही हैं कि आप पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में छुट्टियां मना रहे हैं। इसी के लिए बाय द वे मुबारक हो, आपने अपना नया यूट्यूब व्लॉग शुरू किया है। यू आर वन ऑफ येट अनदर पीटीआई लीडर्स जिसने गुस्से में आके या फ्रस्ट्रेट होके अपना जो खामोशी है तोड़ी और शुरू किया। सो कंग्रेचुलेशंस। हमाद का व्लॉग की डिटेल्स चल रही हैं, प्लीज हमाद के व्लॉग को फॉलो करें। ही हैज अ लॉट टू से, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू से अबाउट द इकोनॉमी, जिस पे आते हैं। बट ओवरऑल हमाद, ये क्यों रूमर्स चल रहे हैं, और आप कैसे इस डिस्कनेक्ट को अपने कायद के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसे डील कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो रूमर्स तो बिल्कुल गलत हैं, और वो जो तस्वीर भी चल रही है वो पिछले साल की है, और वो एक्चुअली लंदन की तस्वीर है, हाइड पार्क के अंदर। वो आप 2-3 पाउंड या 10 पाउंड दे के आप वोटिंग कर सकते हैं। तो जब मैं पिछले साल, मेरे का साल से भी ज़्यादा हो गया, अपने वेकेशन पे गया था, तो तब वहाँ पे वो तस्वीर ली गई थी। तो वो किसी ने ऐसे चला दी और लिख दिया कि जी कि इटली का कोई लेक है और सारा कुछ है, वो सारी गलत तस्वीर है और झूठी तस्वीर है। तो वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी हूँ सेफ हूँ, साउंड हूँ, और बहुत सारा कुछ भुगत चुका हूँ। मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कुछ भुगत चुकी है। मेरे वालिद साहब को भी, वो जो कि जिनकी 82 साल उम्र है,
وہ ان کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں کچھ دیر کے لیے رکھا. میرے گھر پر 6 مرتبہ ریڈز ہوئیں, توڑ پھوڑ بھی کی گئی, کیمروں کا سامان اٹھا کے لے جاتے تھے, کیمرے توڑ دیتے تھے. میری بہنوں کے گھر پہ ریڈز ہوئیں, میرے فارم ہاؤس کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی, میرے کاروبار کو بند کیا گیا, اور بھی بہت ساری پرسنل لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو کیا گیا, جس کو اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو میں ضرور بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم کھڑے ہیں. بڑے مقصد تو نہیں ایسے حاصل ہوتے جب تک وہ بڑی قربانی نہ دی جائے. اور ہمارے دین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بار بار یہی کی چیز لکھی ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تو 3 قسم کے لوگ جو ہے نا وہ واضح ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ایک وہ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے, اور ایک تیسرے ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں, جو بنتے آپ کے ہیں لیکن ایکچولی وہ آپ کے نہیں ہوتے. تو وہ یہ تینوں کی اب ڈسٹنگوشنگ فیکٹرز ہیں, اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزمائش ہے, اور اگر ہم اس پہ ثابت قدم رہے تو یہ آزمائش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ جی, it's quite inspiring to see you operate. مگر اس سب میں حماد, what's the way forward? مطلب ایک اپنا یہ جس لوکیشن میں ہیں آپ, اس میں ٹویٹ کرنے کے علاوہ اور اب یوٹیوب کرنے کے علاوہ, I hate saying it, I'm sorry to say, مگر کوئی فارورڈ موومنٹ مجھے بتائیں کہ کیا نظر آ رہی ہے. میں تو بڑا مطلب فرسٹریٹ ہو کے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا. جتنا آپ لوگ ڈبل ڈاؤن کرتے ہیں اتنا وہ ٹرپل ڈاؤن کرتے ہیں دوسرے لوگ جو اس طرف بیٹھے ہیں. سو تھوڑا سا گائیڈ کریں اور پریکٹیکلی گائیڈ کریں. آپ پریکٹیکل انسان ہیں, ذرا گائیڈ کریں, تھوڑا ریٹرک کم اور سولوشن زیادہ دیجیے پلیز. دیکھیں جو توقع کی جا رہی تھی یا جو رجیم کے آبجیکٹیوز تھے وہ تو یہ تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ 9 مئی کا بہانہ بنا کے, 9 مئی میں ہوا کیا کہ ہمارا ایک پرامن احتجاج, یا جہاں پہ بھی پرامن احتجاج تھے وہاں سے ایک چھوٹا سا کوئی ٹولہ ایک 200-300 لوگوں کا پولیس کے اپنے مطابق نکلا اور وہ وائلنٹ ہوا. اور وہ کون لوگ تھے یہ ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ تھے. ہمارے اپنے کچھ اس کے اوپر خدشات ہیں کہ وہ لوگ کہیں پلانٹڈ تو نہیں تھے, لیکن چلیں ہم یہ نہیں کہتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی آرگنائزڈ اٹیمپٹ نہیں تھی. اب اس چیز کو بہانہ بنا کے کچھ اہداف سیٹ کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے رجیم کی طرف سے. وہ اہداف یہ تھے کہ نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف کو پوری طرح ڈسمینٹل کرنا ہے اور ان کا بیانیہ جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے, ان کو غدار ڈکلیئر کر دینا ہے, اور ان دا مین وائل ایک نئی کنگز پارٹی بنانی ہے, انہی میں سے بنانی ہے, اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو بھی سپورٹ دینی ہے. تو اب اگر ہم گیج کریں گے اس میں سے کتنے آبجیکٹیوز حاصل ہوئے ہیں, اور آپ نے جیسے کہا نا کہ ریٹرک کو ہم ایک طرف رکھیں, تو ریٹرک ایکچولی اس وقت میڈیا پہ بھی چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے میڈیا پہ بھی ساری اس وقت اسکرپٹ ہی چل رہی ہوتی ہے. تو جو کنگز پارٹی تھی جو 26 منٹ میں بنی تھی وہ 26 سیکنڈ بھی نہیں نکال سکی آپ کے سامنے. اب وہ لوگ آج کدھر ہیں, مطلب ان کا تو کوئی اس وقت حال نہیں ہے. جو ایک کے پی کے میں گروپ بنایا تھا وہ گروپ بنا ہی تھا, تو جیسے ہی لوگ اس شادی ہال سے باہر نکلے تو انہوں نے ڈس ایسوسیٹ کر دیا. نیریٹو کی اگر آپ بات کریں تو سارے جو سرویز آ رہے ہیں, if anything, عمران خان is today more popular than before. عمران خان پہلے سے زیادہ ہمیں مضبوط اور مقبول نظر آ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو بھی نظر آ گیا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جنہوں نے کوئی وائلنس نہیں کیا ان میں بھی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے, جو دوسرا ہے اس کے اوپر مصیبتیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں, 7 مرتبہ اریسٹ اور پھر 7 مرتبہ بیلز اور پھر اریسٹ. تو وہ ایک ساری چیز ایکسپوز ہو گئی. تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ زیادہ گراؤنڈ پہ مضبوط ہے. کنگز پارٹی کامیاب نہیں ہوئی. پی ڈی ایم پارٹیز جو ہیں وہ آج نفرت کا نشان بن چکی ہیں. اگر کوئی پی ڈی ایم کے ٹکٹ سے آج الیکشن لڑتا ہے نا تو وہ آزاد کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگا. تو یہ اہداف تو رجیم کے سیٹ نہیں ہو سکے. مطلب کہ اگر وہ کوئی چیز اچیو کر سکے ہیں تو وہ صرف یہ کہ 16 ماہ جیسے کہ تیسے اس کو دھکا لگا کے سسٹم کو چلاتے ہی رہے ہیں, لیکن سسٹم کوئی زیادہ اچھا چلا نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کا کافی بیڑا گرک نکل گیا ہے. اب موونگ فارورڈ دیکھیں, ہم تو اپنی جگہ کھڑے ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ جمہوریت کا راستہ ہے, اور پاکستان کے پاس رول آف لا کا اور انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کا راستہ ہے. اگر اس راستے سے کوئی علیحدہ راستہ لینے کی کوشش کی جائے گی یا ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ ہماری جو برِ صغیر کی تاریخ ہے اس میں تو بڑے بڑے برج الٹے ہیں اور بڑے بڑے جابر حکمران آئے ہیں, اور ان کو بھی جانا پڑ گیا ہے, ان کو بھی الیکشنز کرانے پڑ گئے ہیں, کیونکہ ہم مصر نہیں ہیں, نہ ہی ہم میانمار ہیں, ہم نارتھ کوریا بھی نہیں ہیں. یہ تو ہماری ایک بڑی تہذیب اور ہماری سیاسی تحریکوں کا ایک بڑے صغیر میں بہت تحریک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں پاکستان کے, یا ایسی بات نہیں ہے, ان کو تاریخ کا نہیں پتا.
یہاں پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے, پورے ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے. وی آر ہائیلی پولیٹیسائزڈ اینڈ ہائیلی اویئر نیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. لوگ سارے جو ہیں وہ دے آر آل کنونسڈ, 70 سے 80% میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کنونسڈ ہیں اس وقت کہ راستہ یہی ہے. اور جب لوگ کنونسڈ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی جماعت کو گھبرانے کی ضرورت ہے. دیر ہو سکتی ہے, تھوڑی 2-4 مہینے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن دیر از نو وے آؤٹ آف پبلک اوپینین اینڈ دیر از نو وے آؤٹ آف پاپولر سپورٹ کہ آپ پبلک کے خلاف جا کے کوئی زیادہ دیر تک اقدامات یا کوئی زیادہ دیر تک آرٹیفیشل سسٹم چلا سکیں. میرا نہیں خیال. unless حماد, بیکاز یہ نہ بھولیں کہ ٹھیک ہے, آئی اگری ود یو آن آل یور پوائنٹس, ہم بڑے پولیٹیسائز لوگ ہیں, ہمیں کسی محمد بن قاسم نے نہیں بنایا, کسی جرنیل نے نہیں بنایا, ہمیں ایک وکیل نے بنایا ہے جو آپ خود بھی ہیں. ہمارے ڈی این اے میں, ہمارے خون میں کانسٹیٹیوشنلزم, ڈبیٹ, ڈسکورس, بحث مباحثہ, ووٹ ہے. مگر وی آلسو ہیو اے ویری بلڈی ہسٹری, بہت وائلنٹ ہماری ہسٹری ہے. آپ جیسے لیڈرز کے ساتھ جو بولتے ہیں, جو کھڑے ہو جاتے ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ کیا ہوا ہے, اللہ خیر کرے. بٹ پریمسڈ آن دیٹ, اسی سے یاد آیا ایک امپورٹنٹ سوال کہ الگ الگ پی ٹی آئی کے لیڈرز کا حال لیا ہے. ہم کوئٹہ والے ہیں تو ہم حال لیتے ہیں. اس دن تیمور جھاگڑا سے بات ہوئی, پھر شہزاد اکبر صاحب سے بات ہوئی, خان سے ایکسچینج ہوتا رہتا ہے, آپ سے ہوتا رہتا ہے. مگر I'd like to know کہ اس دن نظر آیا 10-15 دن پہلے پوری پی ٹی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس پہ بیٹھی, لگا کہ یار دس از اے فنکشنل پارٹی, جیسے ایک فنکشنل پارٹی بیٹھتی ہے. تو that was in a way, وہ لوگوں نے بہت ہوا بنایا کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, وہ سوال نہیں ہے, ہم آئی ایم ایف پہ بعد میں آئیں گے. مگر لگا کہ یہ پارٹی جتنا بھی آپ نے توڑا ہے, اس کے ہاتھ کاٹے ہیں, اس کے لوگوں کو اندر کیا ہے, یہ پارٹی پھر بھی منظم ہے, اس کی ٹاپ لیڈرشپ سیم پیج پہ ہے. ایک ویڈیو کانفرنس میں جو آئی ایم ایف کی جو لوکل چیپٹر ہے ان کی ہیڈ کے ساتھ بات کر سکتی ہے. تو سوال بنتا ہے کہ آج آپ لوگ اپنے فار ایگزامپل قائد کے ساتھ اور باقی جو ہیں لوگ, آپ لوگ آرگنائز کیسے رہتے ہیں, باتیں کیسے کرتے ہیں, آپ لوگوں کی آگے کیا پیش رفت ہے. ہم نے روز دیکھ لیا, پی ٹی آئی نے 9 مئی پہ بتایا, یہ بتایا, وہ بتایا, پر آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. واٹس نیکسٹ فار یو, انڈر گراؤنڈ بنکرز میں بیٹھ کے یہ اس ویڈیو کانفرنس کے علاوہ تو بحیثیت ایک پارٹی آپ لوگوں نے اور کچھ نہیں کیا. واٹس نیکسٹ فار یو. دیکھیں اس وقت تو جس طرح کا کریک ڈاؤن ہے ہمارے اوپر, ظاہر ہے ہم بہت زیادہ اپنے ورکرز کو اور لیڈرز کو مزید مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے, لیکن کیونکہ ابھی ہم کیا کریں, ہم احتجاج کریں گے, وہ ساروں کو گرفتار کر لیں گے. تو ہم یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھیں پالیٹکس, جو پرامن پالیٹکس جو ہم کرتے ہیں اس کا تو مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا ہے اور پبلک اوپینین کو کنڈیشن کرنا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارا پیغام آج کہیں زیادہ پہلے سے زیادہ فورسفلی لوگوں تک جا رہا ہے. پہلے ہم الیکٹرانک میڈیا کے اگر مرہون منت تھے, آج ہم نے اس کے آلٹرنیٹیو اپنے ڈفرنٹ میکنزمس کھڑے کر لیے اور لوگ پوری پبلک شفٹ ہو گئی ہے. وہ آپ لوگوں کو اب دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہے بنسبت کے ٹی وی چینلز کے, کیونکہ وہاں انہیں پتہ ہے ٹی وی چینلز پہ تو سینسرشپ ہے اور اسکرپٹ چل رہی ہے ہر جگہ پہ. ایون جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹس آتے ہیں وہ بھی کھل کے بات نہیں کر سکتے. تو ہم نے پبلک کنڈیشننگ اور جو نیریٹو ہے اور جو اویئرنیس ہے لوگوں کی, وہ تو ہم نے انٹیکٹ رکھی ہے. اف اینی تھنگ پاکستان تحریک انصاف آج زیادہ مقبول ہے پہلے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا سٹرکچر بہت انٹیکٹ ہے. آپ کو شاید میں بتاؤں لوگوں کو کہ جو ہمارا پارٹی کا سٹرکچر ہے اس میں ہر ایک حلقے کے اندر 12 کسی حلقے میں 20 25 امیدوار کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ 40 ٹکٹ ہولڈرز, جس میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ٹکٹ دیا ہی نہیں تھے, ان کے جانے سے وہ 1000 انتخابی سیٹیں جو ہیں MNAs اور MPs کی, اس پہ آٹے میں نمک کے برابر بھی فرق نہیں پڑا. تو ہم ان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں, اپنے کینڈیڈیٹ سے اور اپنے ٹکٹ ہولڈرز سے. اور ہم پارٹی کے جس طرح یہ آئی ایم ایف والا ایشو آیا تھا, جو بھی پارٹی کی لائن ہونی چاہیے, جو بھی پارٹی کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے ان ایشوز کے اوپر, اس پہ بھی ہم گفت و شنید کرتے ہیں. پارٹی کے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, خان صاحب کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں, باقی سب پہ بہت زیادہ کیسز ہیں. تو جو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے ہم نے اپنے ورکرز کو, اور جو لوگ اسپیشلی انڈر اریسٹ ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ گفت و شنید ہوتی ہے. تو بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ووٹ بینک ہمارا دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, پاپولیرٹی ہمارے لیڈر کی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اسٹرکچر ہمارا انٹیکٹ ہے, اور ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے کہ جس سے کوئی تصادم ہو, یا کیونکہ ہم ایک پرامن جماعت ہے, ہم کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن تو ہے نہیں. تو ہم وی آر جسٹ ویٹنگ فار الیکشنز ناؤ, اور ہم ایک لیگل بیٹل بھی فائٹ کریں گے الیکشنز کے لیے, اور ہم پبلک اوپینین کے ریئل میں جو بیٹل ہے وہ بھی ہم فائٹ کریں گے. مگر حماد,
गुड, थैंक यू, क्लियर आंसर. मगर जो तनकीद आती है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज जो जुबान ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो चूहों की तरह घुस गया है और अपने लोगों को खान ने घुसा दिया है, वो चूहों की तरह कहीं नहीं घुसा. वो रोज कोर्ट्स में जाके एक्सपोज होके अपने आप को रोज हाजिरी लगाता है. मगर ओवरऑल मुझे ये समझाएं कि आप जैसे लीडर्स, बाकी तमाम लीडर्स अंडरग्राउंड बैठ के, ठीक है आपने अपना व्लॉग शुरू किया, आप कह रहे हैं कि पार्टी सिस्टम इंटैक्ट है, आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, हजारों लोग आपको रोज पढ़ते हैं, आप जो लिखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं. अभी आएंगे आपकी ट्वीट्स पे, आपका जो इदारिया है उस पे आते हैं, दो दो हाथ उस पे भी हो जाए. मगर द क्वेश्चन इज कि अंडरग्राउंड रह के इलेक्शन की तैयारी कैसे हो सकती है? हमने देखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि 2013 में एएनपी और पीपीपी के साथ केपी में टीटीपी वालों ने, तालिबान ने क्या किया था. डिफरेंट सिचुएशन बट एप्पल्स टू ऑरेंजेस है. मगर वो कैंपेन नहीं कर सके थे, वो भी अंडरग्राउंड चले गए थे. उनको इतना मारा था कि केपी में सफाया हो गया और आज तक उन्होंने रिकवर नहीं किया उन दोनों जमातों ने. मैं कंपेयर नहीं कर रहा मगर कॉन्ट्रास्ट जरूर कर रहा हूं कि आपको भी वही किया जा रहा है जो टीटीपी ने कि पीपीपी और एनपी के साथ किया, आप लोगों के साथ भी इन वे वो शायद रियासत कर रही है. आप लोगों को इतना टारगेट किया है. हाउ आर यू गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक कैंपेन की बात है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं वो उनकी कैंपेन तो हो चुकी है, वो तो अपने कागज जमा कराएंगे और फिर रिटर्निंग ऑफिसर से इंशाल्लाह अपनी जीत का रिजल्ट लेंगे. ये तो मैं आपको बता रहा हूं. इस वक्त जो ग्राउंड की That's a lot of confidence. That's a lot of ग्राउंड पे confidence. तो मैं आपको बताऊं, ग्राउंड पे इस वक्त मैंने आपको बताया कि हमारा मुकाबला आजाद उम्मीदवारों के साथ होएगा. जो पीडीएम का बंदा निकलेगा उसके शायद घर वाले भी उसको वोट नहीं देंगे. दूसरी बात ये है कि देखें, हम इलेक्शन तो लड़ेंगे, चाहे हमें जेलों से इलेक्शन लड़ना पड़े. हम जेलों से बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे, और पहले भी लोग लड़ते रहे हैं जेलों से बैठ के इलेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं है. आपने कहा कि लोगों की जान को खतरा है, जाहिर है लोगों को जो बाहर निकले हैं लोग, कुछ ने टॉर्चर की बात की है, कुछ ने अंदर रह के जजेस के सामने टॉर्चर की बात की है. लेकिन देखें, ये तो बहरहाल फिर जो जहां तक बंदा बर्दाश्त कर सकता है वहां तक की बात है. लेकिन जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है ना. और जब लिखी है, अगर अभी लिखी है तो फिर ठीक है, शहीद कहलाएंगे, नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है. इंशाल्लाह ताला हम खड़े हैं, और अगर जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा हम जेल से इलेक्शन लड़ेंगे. और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि पीटीआई का कैंडिडेट, उसके इस वक्त मुकाबले में ग्राउंड के ऊपर कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं. हमारा मुकाबला एक आजाद रनर्स अप, अक्सर आजाद उम्मीदवार होंगे. और ये जितना मर्जी ग्राउंड को सेट कर लें, एसएचओ लगा लें, ये सारा कुछ कर लें. मेरा भी ताल्लुक एक सियासी घराने से है, तो पिछले 4-5 इलेक्शन तो मैंने भी डायरेक्टली देखे हैं, 2 तो मैंने खुद ब खुद लड़े हैं. तो मैं जानता हूं कि कितना रेगिंग का मार्जिन होता है, कितना का आप कर सकते हैं और कितना का आप नहीं कर सकते. ये बात इस वक्त बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है पब्लिक ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इट्स आई थिंक इट्स अ लॉन्ग शॉट अगर ये समझते हैं. और यही वजह है, मेरे ख्याल यही वजह है कि ये आजकल बहाने तलाश कर रहे हैं इलेक्शन आगे ले जाने के, क्योंकि इन्हें पता है कि सारी जमातें भी मिल जाएं, सारी कुव्वत भी लगा लें एक रिजीम की, इलेक्शन नहीं मैनेज कर सकेंगे ये पीटीआई की, क्योंकि आवाम इतनी सारी पीछे खड़ी हो गई है पीटीआई के आगे. नहीं वही, सो परफेक्ट जंप ऑफ पॉइंट. आई लव द कॉन्फिडेंस. पता नहीं आप लोग कौन सी गोली खाते हैं पीटीआई वाले, कितने आप लोग ऐसे हालात में भी पंप्ड अप होते हैं. गुड टू नो. मगर देखें, बिसाइड्स द रेटरिक एंड द ब्रावाडो एंड द कॉन्फिडेंस ऑन द ग्राउंड, जिस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है, बस पे आपने ट्वीट किया है, बल्कि रीट्वीट किया है, कि जिस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है फौज को, हसास इदारों को एम्पावर करने की, आप लोगों को कंट्रोल करने की, आपके फॉलोअर्स को कंट्रोल करने की, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, वो एक तरफ है. दूसरी तरफ कहीं से नहीं लग रहा, खुद आपने एतराफ किया है, अभी लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहने लग गए हैं कि इलेक्शंस आर लुकिंग लाइक अ लॉन्ग शॉट. केपी में आपका जो हब है, एक आप कह सकते हैं गढ़ है आपके वोट्स का, उधर जो हालात हैं बहुत सेंसिटिव हो गए हैं. ऑलमोस्ट 300% राइज इन टेररिज्म जब आप हुकूमत में थे बनिस्बत अब. दहशतगर्दी ज्यादा हो गई है. एक जो स्कूल ऑफ थॉट है कंस्पिरेटोरियल, एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि ये खुद करवा रहे हैं, ये खुद. अब आई एम नॉट गोइंग टू वे इन ऑन दैट ना, मैं आपका उससे कमेंट चाहूंगा. मेरा नहीं ख्याल कि कोई फौज खुद ऐसे हालात करवाएगी कि खुद उसके लोग शहीद हों, खुद उसके सिपाही शहीद हों, खुद उसके. आई डिसएग्री विद दैट. बट ये आपका जो ब्रावाडो है, विच इज गुड, जरूरी है, आपके योर वोटर्स वांट टू सी इट. ये कितना रियलिस्टिक है आपको? इफ यू वर अ बेटिंग मैन, आप इलेक्शंस को अगले 3 महीने में या अगले 3 साल में किधर देखते हैं?
شرط کدھر لگائیں گے؟ الیکشن جلدی ہو جائیں گے, اتنا اسموتھ سیلنگ نہیں ہوئے گا الیکشنز کو آگے لے کے جانا. میرا خیال ہے کہ آئین کو آپ کو ریپ اپ کرنا پڑے گا, اینڈ یہ 2023 ہے, 1923 نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا. اس وقت پاکستان دیکھیں, اور ہونا چاہیے بھی نہیں. میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائریکٹلی ابھی گفتگو کی, انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا, اور میں نے ہی یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سارا لیزون کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور ہم نے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو سپورٹ کیا. تو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ الیکشنز آگے لے جانے کے بڑے اکنامک کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں, اور پولیٹیکل کانسیکوینسز تو خیر ہیں ہی. سوسائٹی کے اندر آگے اتنی زیادہ دراڑ ہے, پولرائزیشن ہے, ایک اتنا ڈپارچر ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ, اور اس میں لوگوں میں اتنا زیادہ فاصلہ اور ڈسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, قربت ہونی چاہیے. آخر ہم سب پاکستانی ہیں, ہم ایک ہی ہیں, اور ہماری جو انرجیز ہیں وہ ساری دہشت گردوں کے خلاف ہونی چاہیے, اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے, ناٹ اگینسٹ ایچ ادر. تو آئی پرسنلی تھنک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی کہ آپ یہ کہیں کہ جی الیکشن نہیں, جی آئین واضح کہتا ہے اکتوبر نومبر میں ہوں گے تو ہم اس کو آگے لے جائیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری اسموتھ سیلنگ تھنگ. اٹ ہیز ٹو اس کو ان کو الیکشن تو جلدی کرانے پڑیں گے, زیادہ نہیں لیٹ کر سکتے. ہمارا ایک چیز سوال ایز اے مین ٹو مین, پاکستانی ٹو پاکستانی. دیکھیں, آپ جب کسی کے ساتھ اتنا کلوزلی کام کرتے ہیں, اور آپ نے کیا ہے, ہماری جو آخری ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی پچھلے سال, آپ جب نیگوسیشنز آپ نے ختم کی تھیں ایف اے ٹی ایف کے ساتھ, آپ بحیثیت فائنانس منسٹر, آپ نے مہینوں ان کے ساتھ ملٹیپل راؤنڈز آف نیگوسیشنز کی تھی. اس پہ میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی, اس سٹوری میں آپ کو کوٹ بھی کیا تھا. ایک صاحب تھے, ایک دہشت گرد تھے, نہیں ہیں, ساجد میر صاحب, وہ ایک مدعا بنے ہوئے تھے, اور آپ نے نیگوشیٹ کر کے پھر ایونچولی حساس اداروں کے ساتھ کام کر کے ایک بندہ جو 10 سال سے مرا ہوا تھا, اس کو آپ لوگوں سب نے ایک ساتھ زندہ کروا کے ایف اے ٹی ایف کے سامنے اس کی جو سزا کروائی اور پیش کیا, اور اس سے وہ ایک مدعا رہ گیا تھا جس سے پھر ہم گرے لسٹ سے اتر آئے. اب یہ اس میں حماد اظہر بھی تھا, اس میں ایف آئی اے بھی تھا, اس میں آئی بی بھی تھا, اس میں آئی ایس آئی بھی تھا, اس میں ایم آئی بھی تھا, اس میں فوج بھی تھی, اس میں فائنانس منسٹری بھی تھی. پورا ایک اسٹیٹ ہم نے دیکھا, جب سیم پیج ہوتا ہے تو ایک مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, اور ایک کریٹیکل ایشو سے پاکستان ڈیل کر سکتا ہے, گریسفلی ڈیل کر سکتا ہے, سکسیسفلی ڈیل کر سکتا ہے. مگر وہ جو سب آپ کی جو سروسز ہیں, امپورٹنٹ سروسز ہیں, آپ نے بہت کریٹیکل نیگوشیشنز کی, وہ سب جو ہیں وہ ایک دم یہ جو ادارے ہیں بھول کیسے سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یہ جو پرسنل ریلیشن شپس ہیں یہ ایک دم کمپرومائز کیسے ہو گئی ہیں اس ریجیم چینج میں؟ اور آپ جیسے انسان کو انڈر گراؤنڈ, جس کی دہائیوں سے جس کی فیملی کی سروس ہے اس ملک کی پالیٹکس میں, آپ جیسے بندے کو کیسے لوگ انڈر گراؤنڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارا ملک تو بڑا برادری میں, دوستی وغیرہ میں چلتا ہے, وہ کدھر گئی برادریاں اور دوستیاں؟ نہیں, ایک تو میں کلیئر کروں کہ وہ ساجد میر والا انسیڈنٹ ایسے نہیں تھا. ساجد میر واز مسنگ فار اے ویری لانگ ٹائم, اور وہ اتھارٹیز جو تھیں جس وقت میں وہاں پہ تھا تو اس وقت وی ور انیبل ٹو ٹریس ہم ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس کی عام خبر یہ تھی کہ شاید وہ فوت ہو گیا, پر وی ڈونٹ نو, شاید زندہ ہو. تو there was a conflicting intelligence reports around him. Anyway, تو دوسری آپ نے بات کی, دیکھیں یہ ویسے بہت ہی ایک دکھ کی بات ہے, جب بندہ سیاست جوائن کرتا ہے تو آپ کو یہ کہا ضرور جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی تھینکلیس جاب ہے, لیکن جب آپ ایکچولی گزرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ صرف تھینکلیس نہیں ہے, آپ کو ایکچولی پنش بھی کیا جاتا ہے فار ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. مثلا مجھے تو, میں سیاست میں بالکل نہیں آنا چاہتا تھا, میں فرینکلی آپ کو بتاؤں, حالانکہ میرے والد صاحب واز اے ویری لانگ اسٹینڈنگ اینڈ نوٹیبل پولیٹیشین فرام پنجاب. میں تو چاہتا تھا کہ میں کاروبار ہی کرتا رہوں, اور میں بڑا کمفرٹیبل تھا اس کے اندر, اور سیاست کو میں کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتا تھا. تو لیکن کیونکہ یہ جو دونوں کنونشنل پارٹیز تھیں ان کے خلاف, جب میں نے عمران خان صاحب کا ایک ڈفرنٹ اسٹائل آف پالیٹکس دیکھا, تو میں پھر ان کی موٹیویشن کے بعد ہی پالیٹکس کو جوائن کیا. اور ایون ڈیورنگ دا لاسٹ 12-13 ایئرز میں بڑی دفعہ سوچا کہ یار یہ میں آیا ٹھیک فیلڈ میں آیا ہوں کہ میں نہیں آیا, لیکن اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ شاید دس واز ڈیسٹنی, کہ میرے سے شاید کوئی کام لینا تھا, یا کوئی قربانی خدا نخواستہ لینی تھی, یا مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ میری ڈیسٹنی تھی. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہ نہیں کہ صرف فیٹ ہے, ہم سب نے بہت کام کیا. میں نے تو کبھی زندگی میں تنخواہ بھی نہیں لی اپنے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یا منسٹر ہونے کے, کبھی میں نے ٹی اے ڈی اے کلیم نہیں کیا, اور کوشش کی کہ ایمانداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ہی پاکستان کی خدمت کی جائے ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ جن منسٹریز میں رہا ہوں وہاں پہ, کیونکہ میں گزر چکا ہوں سارے پروسیس سے, تو بڑا کچھ ہوتا رہا ہے ان منسٹریز کے اندر. تو ایک نیا اسٹینڈرڈ آف پبلک سروس سیٹ کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا, اور میں نے کوشش کی کہ میں ایک آنیسٹی کا, انٹیگریٹی کا اور
یہ تو خیر دوسرے لوگ ہی جج کریں گے، کمپٹنس کا ایک ایسا اور ڈسکورس کا ایک ایسا اسٹینڈرڈ آف پبلک سروس پاکستان میں سیٹ کروں کہ جس سے تھوڑی سی تبدیلی آئے ہمارے پولیٹیکل کلچر کے اندر. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے بیہیو کیا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے جن کے ساتھ ہم خود کام کرتے رہے ہیں، اور اس حد تک پرسنل لیول تک جانا، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں پچھلے 70 سال سے تو کم از کم ہمارا گھرانہ جو ہے یہ سیاست کے نشیب و فراز دیکھ رہا ہے. تو پہلے ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا، اس حد تک نہیں جایا جاتا تھا، یہ اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی تھی، یا یہ ٹیکٹکس استعمال نہیں کیے جاتے تھے. ایکسپلین دیٹ حماد، پلیز ایکسپلین دیٹ. ہم جیسے جو عام سویلین ہیں جن کے باپ دادا نہیں رہے سیاست میں، ان لوگوں کو، اور یہ لوگ ہم ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیسے ہو گیا اتنا پرسنل ڈفرینس، کیسے ہو گیا؟ دیکھیں لوگوں کے وہ شہری جو محب وطن شہری ہیں، معزز شہری ہیں، آپ کے ایماندار لوگ ہیں، حق حلال کی کھانے والے لوگ ہیں، اور پاکستان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں پاکستان کے لیے. ان کے گھروں میں جانا، ان کی خواتین کو ہراساں کرنا، ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا، ان کے کاروباروں کو بند کر دینا، ان کو پرسنل لیول پہ بلیک میل کرنا قسم کے ٹیکٹکس کے ساتھ، اور پھر دھمکیاں، اور یہ وہ this is something that is unprecedented in Pakistan, maybe even during the martial law regime. اور یہ میں یہ وہ بندہ ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں 16-17 سال کی ایج کا تھا، یہ 98 کی بات ہے. تو مجھے باہر پڑھنے کے لیے جو بھیجا گیا تھا ایک بورڈنگ اسکول میں، A لیول کے، اس لیے بھیجا گیا تھا. ون آف دا ریزنس واز کہ میرے والد صاحب اس وقت نواز شریف کے ساتھ MNA تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنی جماعت سے، نواز شریف نے ان کو پارٹی سے نکال دیا، نواز شریف نے ان کے اریسٹ وارنٹس نکال لیے. یہ سارا کچھ ملٹری کو سے پہلے ہوا. ہمارے گھر کے آگے انٹیلیجنس ایجنسیز آ کے کھڑی ہو گئیں، ہمارے کاروبار کے اوپر ریڈ شروع ہو گئی. اس صورتحال میں میرے والد صاحب نے میری سیکیورٹی کے لیے مجھے 17 سال کی عمر میں باہر پڑھنے کے لیے بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا تھا. تو میں جانتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کبھی دیکھی نہیں ہے، ہم نے دیکھی ہے، اور بڑے بڑے سول آمریت کے دور ہم نے دیکھے ہیں. لیکن یہ جو دور ہے جس سے ہم اب گزر رہے ہیں، یہ تو نارتھ کوریا میں بھی شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح کر رہے ہیں. دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ اینڈ کوائٹ شاکنگ ٹو بی فرینک ود یو. مطلب یہ پاکستان کے معاشرے کے ہمارے روایات، ہمارے رواج، ایون، اور یہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے ہر دور کے اندر، اس کے اندر بھی یہ روایات اور یہ رواج اور یہ لائنز کراس نہیں کی گئیں جو اب کر دی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے. یہ جو ڈویژنز ہوتی ہیں، یہ جو پولرائزیشنز ہوتی ہیں، میں ایک ادنا سا سائنٹسٹ تو نہیں ہوں، میں تو طالب علم بلکہ اپنے آپ کو کہوں گا پالیٹکس کا اور تاریخ کا. یہ دراڑیں بڑی ڈیپ چلی جاتی ہیں، اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ 2-3 سال میں ختم ہو جاتی ہیں یا یہ پارٹیاں ختم. یہ جنریشنز تک یہ جو کہانیاں بنی ہیں نا گھروں کے اندر، یہ لوگ اپنے بچوں کو سنائیں گے یا اپنے پوتوں کو سنائیں گے. یہ جو ہاسٹیلٹیز کی یہ جو ایک آپ مثال قائم کر رہے ہیں، دس کین گو ویری ڈیپ انٹو سوسائٹی، اور یہ جلدی ختم نہیں ہوتی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو ابھی کورس کریکشن کی جائے، ورنہ دس ڈویژن ول اسٹے فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. I agree. A very critical analysis. پی ٹی آئی کے سابق منسٹر اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی حماد اظہر صاحب کے ساتھ یہ جو خصوصی انٹرویو تھا، اس کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہم نے یہ جو سیریز ایک شروع کی ہے پی ٹی آئی کے جو انڈر گراؤنڈ لیڈرز ہیں، وہ لیڈرز جو جنہیں جلا وطن کیا گیا ہے، جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وکٹمائز کیا گیا ہے، جن کو فورس کیا گیا ہے کہ وہ غائب ہو جائیں، وہ بیچارے لیڈرز جن کا حق بنتا ہے بحیثیت پاکستانی شہری کہ آپ تک ان کی آواز پہنچے، اس آواز کو دبانے کی جو کوشش کی گئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے، میڈیا پہ ان کی جو پریزنس ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو پروپیگینڈا کیا گیا ہے، سب کو نیچرلی کاؤنٹر کرنا میرا کام ہے. اور میں اس لیے آج کل یہ ایک لیڈر کے بعد دوسرا لیڈر آپ کے سامنے اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ آپ کا حق ہے کہ آپ ہر قسم کی آواز سنیں. پی ڈی ایم کے لیڈرز جن کو ہم نے بالکل میسیجز کیے ہیں وہ تو ہمیں رسپونڈ نہیں کرتے، کیونکہ شاید جو ہم سوال ان سے پوچھیں ان میں تپڑ نہیں ہے کہ اس کو ان کو ٹالریٹ کر سکیں. مگر ہم نے کچھ مشکل سوال حماد اظہر سے بھی کیے. ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے کہ انہیں بلائیں، مگر یہ بھی حق بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں. جیسے بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ کی جو تنقید ہے پی ٹی آئی کے خلاف، جو حال ہی میں ایک رپورٹ میں نکلی ہے، اس کے بارے میں حماد سے پوچھا. ان کی جو فائنانس منسٹری کی کارکردگی ہے اس کے بارے میں حماد سے پوچھا. آگے جا کے اوور آل
जो अब इनका जो मंसूबा है अपने घर में बैठ के, अपने अंडरग्राउंड बंकर्स में बैठ के ये कैसे मुहिम चलाएंगे, और ऑफ कोर्स फिर ये जो आजकल इलेक्शंस के अलावा जो केस इनके ऊपर लगे हुए हैं उनका कैसे मुकाबला करेंगे। कुछ कड़कते हुए सवाल भी हमें पूछने आते हैं। खाली ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि पीटीआई इधर आके बोले, मगर ये एक चौराहा भी है जिधर हम सब आपके जो सवाल हैं, दीगर लोगों के सवाल हैं, वो भी हम सामने रखें कि हम अब अपनी इस लीडरशिप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब हमारे इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में जो मैं इस इंटरव्यू के बाद लगाऊंगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। हमाद का जो व्लॉग है उसे फॉलो करें, उसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। हमें ऑफ कोर्स फॉलो करें, डेफिनेटली अपनी राय दें, हमें बताएं आपका क्या ख्याल है। कुछ हमने गलत तो नहीं कह दिया, कुछ हमने गलत तो नहीं पूछ लिया, अगर पूछा तो हमें करेक्ट करें। कोर्स करेक्शन की हमेशा और तनकीद की हमेशा गुंजाइश होती है, इनफैक्ट जरूरत होती है। तो अपना ख्याल रखें। इसी के साथ ही अब अगले इंटरव्यू का अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बातें अंदरूनी तौर पे जो पीटीआई के आखिरी दिनों में जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, जो मुल्क जिधर खड़ा आज हो गया है, पीडीएम ने जिधर खड़ा कर दिया है, उसका दिफा किया हमाद अजहर ने अपनी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, जो उनका पोर्टफोलियो था। इसके साथ वो इमरान खान से कैसे बातें शातें करते हैं, उनसे कैसे उनके रवाबित हैं, अपनी पार्टी को कैसे खड़ा किया हुआ इन्होंने, ये सब और बहुत कुछ इंटरव्यू के अगले हिस्से में। आई टॉक टू यू सून। ख्याल रखें अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद।